نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ماہ رمضان میں عرفان القرآن کورس کے ذریعے قرآن پاک سیکھنے کی مجلس میں ایک دفعہ پھر حاضری کی توفیق ملی۔ اللہ پاک ہمارا اس مجلس میں بیٹھنا، سننا، سمجھنا، سیکھنا اپنی مقدس بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 سے آج ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر، نہ مذاق اڑائے، قوم جماعت، من قوم دوسری جماعت کی، یعنی مردوں کی ایک جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائیں۔ قوم سے مراد جماعت ہوتی ہے اور جماعت میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں، مگر یہاں پر قوم سے مراد مرد اس لیے ہے کہ عورتوں کا بطور خاص آیت کے اگلے حصے میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو فرمایا گیا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، نہ مردوں کی ایک جماعت دوسری جماعت کا تمسخر اڑایا کرے، عسیٰ، ہو سکتا ہے، ان یکونوا، وہ ہوں، خیرن، بہتر، منہم، ان سے، ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، یعنی جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ تم سے بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء، ولا اور نہ، نساء عورتیں، من نساء عورتوں سے، یعنی عورتیں نہ مذاق اڑایا کریں دوسری عورتوں کا، عسیٰ، ہو سکتا ہے، ان یکن، کہ ہوں وہ، خیرن، بہتر، منہن، ان سے، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے وہ دوسری عورتیں جن کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ ان سے بہتر ہوں۔ اس آیہ مقدسہ میں بہت ہی اہم باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے اور ایسی تمام باتوں سے سختی سے روکا جا رہا ہے جن کے باعث اسلامی معاشرے کا امن و سکون برباد ہوتا ہے، محبت و پیار کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور خون خرابہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں پہلا حکم یہ دیا گیا کہ اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو، اور مذاق اسی کا اڑایا جاتا ہے جس کی عزت اور احترام دل میں نہ ہو، یعنی جب آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو گویا آپ اس چیز کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی آپ کے دل میں کوئی عزت نہیں، اور جب آپ کی دل میں اس کی عزت نہیں تو پھر وہ بھی آپ کا احترام نہیں کرے گا، اور جب دلوں سے ایک دوسرے کی عزت اور احترام کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے پھر عداوت و دشمنی کا ماحول بن جاتا ہے، ہر ایک کے دل میں دوسرے کی نفرت آ جاتی ہے، سارا ماحول خراب ہو جاتا ہے اور معاشرے کا امن و سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام نے استہزاء، تمسخر اڑانا، مذاق کرنا کسی کا، ان باتوں سے سختی سے روکا ہے۔ استہزاء کی کئی صورتیں ہیں، زبان سے مذاق کرنا، نقلیں اتارنا، کسی کے لباس یا رفتار و گفتار پر ہنسنا، یہ سب ممنوع ہے۔ ویسے تو شریعت کے سارے احکام مرد و زن کے سب کے لیے ہوتے ہیں، مگر یہاں پر اگر آپ آیت پر غور کریں تو پہلے مردوں کی جماعت کو کہا گیا کہ لا یسخر قوم من قوم، کہ مرد ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، اور پھر خاص طور پر عورتوں کو بھی خطاب کیا گیا، ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، کیونکہ اکثر عورتیں اس معاملے میں زیادہ تیز ہوتی ہیں اور وہ یہ کام زیادہ کرتی ہیں، اس لیے قرآن پاک میں ان کو بطور خاص ذکر کیا گیا کہ وہ بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ولا اور نہ، تلمزو، عیب لگاؤ، انفسکم، ایک دوسرے پر۔ ہر آدمی میں کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کا عیب ظاہر ہو۔ اگر کوئی شخص اس کی خامیوں کا برملا اظہار کرتا ہے اور اس کے عیوب کی کھوج میں لگا رہتا ہے تو اس کا کبیدہ خاطر ہونا ایک قدرتی امر ہے، اور قرآن حکیم اس کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن کا اسلوب ملاحظہ ہو، یہ نہیں کہا کہ ایک دوسرے کی عیب چینی نہ کیا کرو، بلکہ فرمایا لا تلمزوا انفسکم، تم اپنی عیب جوئی نہ کیا کرو۔ انفسکم کا معنی
اپنی عیب جوئی نہ کیا کرو، یعنی انفسکم کا معنی اپنے لیے ہوتا ہے، اپنے نفسوں کے لیے، اپنے آپ کے لیے۔ مطلب جو دوسرے کا تم عیب بیان کرو گے، جس کی برائیاں کرتے تم نہیں تھکتے، وہ کوئی غیر تو نہیں، وہ تمہارا بھائی ہے، اس کی بدنامی تمہاری بدنامی ہے، اس کی شرمندگی تمہاری شرمندگی ہے، اس لیے تمہیں اس کے عیبوں کو گننے کی ضرورت نہیں، اس سے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر وہ اپنے عیبوں کو چھپانا چاہتا ہے تو تم اس کے عیبوں کو ظاہر نہ کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا، اور نہ پکارو بالالقاب، برے القاب سے۔ کسی کو کسی لقب سے ملقب کرنے کو لغت میں نبذن کہتے ہیں۔ عموماً اس کا استعمال اس لقب کے لیے ہوتا ہے جس میں کسی کی مذمت ہو اور جسے وہ شخص ناپسند کرے۔ ایک تو اچھا لقب ہوتا ہے، کسی کے اندر کوئی صفت ہے، کوئی سچ بولنے والا ہے، وہ صدیق ہے، کوئی حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے، وہ فاروق ہیں۔ حضرت ابوبکر کا لقب صدیق تھا، حضرت عمر کا لقب فاروق تھا، یہ ان کی اچھی صفات کی وجہ سے تھا، تو یہ لقب دینا کوئی برا نہیں ہے۔ ایسا لقب کہ کسی کے اندر کوئی صفت ہے، کوئی اچھائی ہے، اس اچھائی کو بیان کرنے کے لیے لقب لگانا یہ برا نہیں ہے، لیکن کسی کے اندر کوئی کمی ہے، کسی اندھے کو اندھا کہہ دینا، کسی کانے کو کانا کہنا، کسی لنگڑے کو لنگڑا کہہ کر بلانا، تو اس بات میں بہت یہ بری حرکت ہے، مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا، اس بات سے اسلام نے ہمیں منع فرمایا۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ برے القاب سے کسی کو بلاؤ۔ بئس الاسم، کتنا ہی برا نام ہے، بئسل برا، بئسا برے کو بولتے ہیں، الاسم نام، الفسوق فاسق ہونا، بعد الایمانی ایمان کے بعد، ایمان قبول کرنے کے بعد کتنا ہی برا نام ہے فاسق کہلانا۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کتنا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا۔ بڑے پیارے انداز سے اپنے بندوں کو تنبیہ فرمائی گئی کہ اب تم میرے ہو چکے ہو، تمہیں اب ایسی نازیبا حرکتیں زیب نہیں دیتی جن کی وجہ سے تمہیں کوئی بدکار اور فاسق کہے۔ اگر تم اسلام قبول نہ کرتے، پھر جو مرضی کرتے، کسی کو شکایت نہ ہوتی، مگر اب تم مشرف با اسلام ہو چکے ہو، لوگ بجا طور پر تم سے توقع رکھتے ہیں کہ تم خیر و صلاح کا عملی نمونہ پیش کرتے رہو گے، نیکی اور پارسائی تمہارا شعار ہوگا، غلامان مصطفیٰ کہلا کر اگر تم فسق و فجور سے اپنا دامن نہیں بچاتے تو بڑی بے حیائی اور افسوس کی بات ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا کہ اگر تمہاری سیرت اور کردار اپنے محبوب کے رنگ و بو سے بہرور نہیں تو تمہیں قطعاً زیب نہیں دیتا کہ اپنی زبان سے، اپنی ناپاک زبان سے اس پاک ہستی کا نام لو۔ معلوم ہوا کہ جب ہم غلامان مصطفیٰ ہیں تو ایک امتی ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم پر کوئی ایسی انگلی نہ اٹھائے کہ یہ حضور کے غلام ہیں اور ان کا انداز یہ ہے، ان کا بیٹھنا اٹھنا، ان کی گفتگو، ان کی آداب معاشرت ایسے ہیں، ایسے ہوتے ہیں غلامان مصطفیٰ۔ تو امتی ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے اوپر انگلی نہ اٹھنے دیں۔ غیر مسلم لوگ اور دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں وہ غلامان مصطفیٰ کی حرکات اور سکنات کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر ہی تو اسلام کی طرف آتے ہیں، اور جب اسلام کا نام لینے والے مومن حضور کے امتی اپنے کردار میں اس قدر برائیاں رکھیں گے تو دوسرے لوگ کیسے دین اسلام کے ساتھ متاثر ہوں گے اور دین اسلام کی طرف آئیں گے۔ بتا دیا گیا کہ اگر تم اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے ہو، حضور کے امتی بن گئے ہو، تو اب تمہاری زندگی، تمہارے کردار، تمہارے اخلاق، تمہاری گفتار سے سیرت مصطفیٰ کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ ومن لم یتب، جو نہیں باز آتا، جو نہیں توبہ کرتا، ومن، اور جو لم نہیں یتب توبہ کرتا، یعنی باز نہیں آتا ان گناہوں سے جن کا ذکر کیا گیا، جن کو ہم بالکل لائٹ لیتے ہیں، کسی پر عیب لگانا، کسی کو برے القاب سے پکارنا، کسی کا تمسخر اڑانا، یہ سارے کام کرنے کے بعد اگر باز نہ آئے لوگ، نہ معافی مانگی، نہ توبہ کی اس روش سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، بے انصاف ہیں۔ جو شخص ناشائستہ حرکات سے تائب نہیں ہوتا وہ ظالم ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسی حرکات و سکنات سے نجات عطا فرمائے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی ہمیں نصیب نہ ہو جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا،
دور رہا کرو۔ ان ساری آیات میں آپ نے غور کیا کہ جب خطاب کیا گیا تو ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا، دور رہا کرو، کثیرا من الظن، بکثرت بدگمانیوں سے۔ اب ایک اور اہم حکم دیا جا رہا ہے کہ بدگمانیوں سے بچو۔ ان، بے شک، بعد الظن، بعض گمان، اسم، گناہ ہیں۔ ولا تجسسوا، اور نہ جاسوسی کیا کرو۔ ولا یغتب، اور نہ غیبت کیا کرو۔ بعضکم بعضا، تم میں سے بعض بعض کی۔ 3 باتیں کہی گئی۔ پہلا کہ ایک دوسرے کے بارے میں گمان برے نہ رکھا کرو، برے گمان سے اجتناب کرو، بکثرت ظن و گمان کرنے سے اجتناب کرو۔ لیکن یہ بھی ساتھ کہا گیا کہ بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کچھ ظن ایسے ہیں جو گناہ نہیں ہوتے اور کچھ ایسے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں۔ اب گناہ کون سے ہیں؟ مومن مسلمان کے بارے میں غلط گمان کر لینا۔ کوئی انسان ہے، اس کے حالات سے ہمیں کوئی آگاہی نہیں ہے، ہم اس کے بارے میں سوچ کے بیٹھ جائیں کہ یہ فلاں ایسا ہوگا، اس نے ایسا کیا ہوگا، یہ کرتا ہوگا، اس طرح کے گمان کر لینا بیٹھ کے کہ اس نے میرے بارے میں بات کی ہوگی، وہ اگر اچھا کھاتا پیتا ہے تو پتہ نہیں حرام کا کہیں سے لاتا ہوگا، وہ اگر اپنے گھر کے اندر اپنے معاملات میں الجھا ہوا ہے تو آپ اس کے بارے میں کوئی غلط گمان کر کے بیٹھ جائیں۔ یہ تو گناہ ہے، کسی کے بارے میں گمان غلط کرنا یہ گناہ ہے۔ مگر واجب، مستحب، مباح یہ گمان بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کرنا یہ واجب ہے، ضروری ہے کہ اللہ کے ساتھ آپ اچھا گمان رکھیں، حسن ظن رکھیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی نہ مرے مگر اس حالت میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو۔ آپ نے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جس کا وہ مجھ سے ظن رکھتا ہے، اب اس کی مرضی جیسا چاہے میرے ساتھ ظن رکھے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے بارے میں ہمیں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو ہمیں گمان رکھنا چاہیے کہ ہمارا رب غالب، یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں معاف فرما دے گا۔ رزق کی تلاش میں اگر ہم نکلتے ہیں تو ہمیں یہ اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ وہ رازق ہمیں رزق سے نوازے گا۔ ہر معاملے میں اللہ پہ یقین کامل رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے، جیسا گمان رکھیں گے ویسا ہی معاملہ ہوگا۔ مستحب، مومن کے ساتھ جس کا ظاہری حال اچھا ہو حسن ظن کرنا مستحب ہے۔ ایسا شخص جس کے احوال مشکوک ہوں اس کے متعلق برا ظن کرنا مباح ہے، لیکن جب تک یقینی دلائل موجود نہ ہوں اس وقت تک محض ظن کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کرنا جائز نہیں ہے۔ اب کسی بندے کا ظاہری حال اچھا ہو تو اس کے بارے میں آپ اچھا گمان کریں، یہ مستحب ہے۔ اب اس کے عیبوں کو ٹٹولنے کی کوشش کریں، اس کی حرکات کو دیکھیں جا کے کہ ظاہری تو ٹھیک ہے، اندر سے پتہ نہیں کیسا ہوگا، یہ کرنا غلط ہے۔ جو چیز ظاہری طور پر آپ کو نظر آ رہی ہے اس پر اچھا گمان کرنا چاہیے۔ اس سے آگے فرمایا گیا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور جاسوسی نہ کیا کرو، یعنی مسلمانوں کے عیبوں کا سراغ لگانا اور ان کے پوشیدہ حالات کو کریدنا ممنوع ہے، گناہ ہے۔ اس طرح اس کی پردہ دری ہوگی، حالانکہ ہمیں پردہ پوشی کا حکم دیا گیا۔ ارشاد نبوی ہے مَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ یوم القیامہ، جو اس دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ آگے فرمایا وَلَا یغتب بَعْضُکُم بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرو۔ غیبت کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بتایا کہ غیبت یہ ہے کہ اپنے بھائی کا ایسا ذکر جسے وہ ناپسند کرے۔ جب صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر وہ بات اس میں پائی جاتی ہو تو بھی اس کا ذکر غیبت ہے؟ فرمایا اگر وہ بات اس میں پائی جاتی ہے اور آپ اس کا ذکر کریں تو یہ آپ نے غیبت کی، اور اگر ایسی بات جو اس کے اندر نہیں تھی وہ آپ نے کی تو آپ نے بہتان باندھا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس گناہ سے بھی محفوظ فرمائے۔ اب غیبت میں بعض اوقات ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ غیبت مباح ہے۔ وہ کیا ہیں؟ فاسق جو اعلانیہ فسق و فجور کا ارتکاب کرتا ہے اس کے عیوب کا ذکر کرنا غیبت نہیں، یعنی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ جو ہے ایسا ہے اور جس سے ان کو نقصان نہ پہنچے۔
جو شخص حیا کی چادر اتار کر پھینک دیتا ہے اس کی بھی کوئی غیبت نہیں۔ حدیث شریف ہے کہ جو بے حیا ہے، بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے، اس کی بے حیائی کا ذکر کرنا یہ غیبت نہیں ہے۔ فاجر کی خرابیاں بیان کرنا تاکہ لوگ اس سے بچتے رہیں، یہ بھی غیبت نہیں ہے۔ ان ارشادات سے معلوم ہوا کہ اس شخص کی غیبت ممنوع ہے جو اپنی پردہ پوشی کرتا ہے، مگر جس نے اپنے سارے عیب خود بخود ظاہر کیے ہوئے ہیں تو وہ غیبت نہیں ہے۔ یا کوئی کسی کا حق چھین لیتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا ہے تو اپنا حق لینے کے لیے اس کے خلاف بات کرنا یہ بھی غیبت نہیں ہے۔ تو فرمایا گیا غیبت بھی نہ کرو۔ غیبت کو پھر آگے تشبیہ دے کے سمجھایا گیا کہ غیبت کرنا کیا ہے۔ ایحب، کیا پسند کرتا ہے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، ان یاکل، کہ وہ کھائے، لحم، گوشت، اخیہ، اپنے بھائی کا، ان یاکل لحم اخیہ، کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے۔ کون سے بھائی کا؟ میتن، مردہ، فکرہتموہ، تم تو اسے مکروہ سمجھتے ہو۔ یعنی غیبت کرنا یہ ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ قرآن پاک نے لوگوں کو غیبت سے متنفر کرنے کے لیے ایک ایسی تشبیہ دی جس کو سن کر کوئی سلیمت طبع غیبت کی طرف راغب نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کیا کوئی شخص انسانی گوشت کھانا پسند کرے گا، اور انسان بھی وہ جو مردہ ہو، اور مردہ بھی وہ جو اس کا بھائی ہو؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا گیا واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت حسن بصری سے مروی ہے کہ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت تم نے کی ہے اس کے لیے باکثرت مغفرت کی دعا مانگو۔ تو یہ وہ اعمال ہیں، یہ وہ حرکات ہیں، یہ وہ عادات ہیں جن کی وجہ سے ہماری عبادات، ہمارے ذکر اذکار، ہمارے اعمال صالحہ، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، سب عبادات جو ہم کرتے ہیں ان کو دیمک کی طرح یہ کھاتے رہتے ہیں۔ غیبت، چغلی، بہتان بازی، الزام تراشی، برے القاب سے پکارنا، ہم عبادات کرتے رہتے ہیں مگر کیونکہ دل میں یہ نفرتیں ہیں، حسد ہے، بغض ہے، اس طرح کے چیزیں جو ہیں وہ ہمارے دل کے برتن کو اندر سے وہ ایسی لگی ہوئی ہیں، وہ کیڑے مکوڑے ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ ہم جو بھی عبادات ڈالتے ہیں وہ آگے سے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ دل کے برتن کو صاف کرنا چاہیے۔ گندا برتن، آپ خود سوچیں کہ اگر گندے برتن میں دودھ ڈالا جائے تو دودھ نور ہے تو وہ خراب ہو جائے گا۔ آپ اس میں ڈال کے بوائل کریں، وہ پھٹ جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ اب ہمارا دل کا برتن جو ہے اس میں چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہیں، غیبت، حسد، چغلی، نفرتیں۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہمارے دل کے اندر ہیں، جب ہم عبادات ڈالتے ہیں تو آگے سے یہ چیزیں ان تمام اعمال کو ختم کر دیتی ہیں، یہ عادات ان تمام اعمال صالحہ کو ختم کر دیتی ہیں، اور ہمیں عبادات کا نور نصیب نہیں ہوتا۔ عبادات کا نور تب ملے گا جب دل کے برتن کو مکمل طور پر صاف کیا جائے گا، اور صاف کرنے کے بعد اس میں قرآن کی تلاوت، عبادات، تسبیحات و تحلیلات، رکوع و سجود، ذکر اللہ، یہ چیزیں جب ڈالی جائیں گی تو پھر عبادات کا نور ہمیں نصیب ہوگا، لذت محسوس ہوگی، سکون ملے گا۔ اس لیے جب کوئی عام روٹین میں برتن خراب ہو جاتا ہے، اس کو کوئی سوراخ ہو جاتا ہے، اس کے اندر کیڑے مکوڑے لگ جاتے ہیں، تو اس میں آپ کبھی بھی اناج نہیں ڈالتے، کبھی بھی اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ڈالتے جس کا آپ ذخیرہ کرنا چاہتے ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر جو سوراخ ہیں یا اس کے اندر جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ ہماری اس محنت کو کھا جائیں گے۔ آپ پہلے اس برتن کو صاف کرتے ہیں یا اس کی مرمتی کرواتے ہیں، اس کے بعد اس کے اندر اپنی محنت کی جو کمائی ہے اس کو ڈالتے ہیں اناج کی صورت میں، تاکہ سال کے بعد جب کھانے کا وقت آئے تو ایسا نہ ہو کہ تمام خوراک کیڑوں نے کھا لی ہے۔ اب اس کی بچاؤ کے لیے تدابیر کرتے ہیں۔ اسی طرح دل کے برتن کو اتنا پاک کریں کہ اس کے اندر جب عبادات ڈالی جائیں تو وہ عبادات، یہ چھوٹے چھوٹے جو کیڑے مکوڑے کی صورت میں بیماریاں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، یہ ان کو کھا نہ جائیں۔ پہلے ان بیماریوں کو ختم کرنا چاہیے، اس کے بعد عبادات کا نور نصیب ہوگا۔ آگے فرمایا گیا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا،
ہم نے بے شک خلقناکم تمہیں پیدا کیا من ذکرن ایک مرد و انثیٰ اور ایک عورت سے، من ذکرن و انثیٰ ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم اور بنایا تمہیں شعوبا و قبائل، شعوباً قومیں، و قبائل اور مختلف خاندان، لتعارفوا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا تمہیں، اور تمہیں مختلف قومیں اور مختلف خاندان اس لیے بنایا گیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تفاخر کا جو نظریہ تھا وہ جاہل اور غیر مہذب عربوں تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ روئے زمین پر جو متمدن اور شائستہ قومیں آباد تھی وہ سب بھی کسی نہ کسی صورت میں ایسی بیماری میں مبتلا تھی۔ کہیں اپنی نسل اور قومیت پر فخر کیا جاتا تھا، کہیں ان کے وطن کی سرزمین ان کی بڑھائی اور برتری کا باعث تھی، کہیں زبان اور رنگ وجہ افتخار بنے ہوئے تھے۔ وطنیت، قوم، رنگ، نسل، زبان کے بتوں کی پوجا آج بھی اسی زور و شور سے ہو رہی ہے، مگر اس مختصر سی آیت میں ان تمام بنیادوں کو منہدم کر کے رکھ دیا گیا جن پر مختلف قوموں نے اپنی اپنی برتری اور شرافت کے ایوان تعمیر کر رکھے تھے۔ فرمایا اے لوگو، تم ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد ہو، تمہارا خالق بھی ایک ہے، تمہارا مادہ تخلیق بھی یکساں، تمہاری پیدائش کا طریقہ بھی ایک جیسا۔ اتنی بڑی یکسانیتوں کے باوجود تمہارا ایک دوسرے پر برتری کا دعویٰ سراسر کم فہمی اور نادانی ہے۔ اولاد آدم کا مختلف شعوب و قبائل میں بٹنا اس لیے نہیں کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو حقیر سمجھے اور اپنے آپ کو اشرف و اعلیٰ خیال کرے، بلکہ اس لیے ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو اور باہمی معاملات میں گڑبڑ پیدا نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا ایک جیسی نہیں بنائی، سارے لوگ ایک مرتبے کے نہیں بنائے، ہر چیز میں کوئی کمی، کوئی زیادتی اپنی حکمت کے پیش نظر اس نے رکھا ہے۔ اس لیے کسی کو کمتر سمجھنا اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا اور تکبر کرنا یہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ آگے بتایا گیا اِنَّ بے شک اکرمکم تم میں زیادہ معزز عند اللہ اللہ کے نزدیک وہ ہے اتقاکم جو تم میں سے زیادہ متقی ہے۔ بڑائی کا معیار صرف یہ ہے کہ جو متقی ہے اللہ کے نزدیک وہ بلند رتبے والا ہے۔ اس کے علاوہ جو تم نے خود اپنے چھوٹے چھوٹے پیمانے بنا رکھے ہیں ان کی بنیاد پر تکبر کرنا یہ تمہارے لیے سزا کا باعث بنے گا۔ اللہ کے نزدیک وہی افضل ہے جو متقی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے۔ کسی خاندان میں پیدا ہونا، کسی زمین کا باشندہ ہونا اور چہرے کی کوئی خاص رنگت، اس میں انسان کی اپنی کوشش اور سعی کا کوئی دخل نہ تھا، اس لیے قرآن کریم نے اس کو وجہ افتخار قرار نہ دیا۔ البتہ ایک چیز ہے جس سے انسان کا مرتبہ دوسرے لوگوں سے برتر اور اعلیٰ ہو جاتا ہے، اس میں انسان کی ذاتی کوشش کا بھی دخل ہے، اور وہ کیا ہے؟ تقویٰ۔ تقویٰ کی بنیاد پر جو معزز و محترم ہوگا وہ فخر و غرور سے یکسر پاک ہوگا، اور ایسے شخص کا وجود نہ صرف اپنے ملک اور قوم کے لیے باعث خیر و برکت ہوگا بلکہ تمام نوع انسانی اس کے فیوز و برکات سے مستفید ہوتی رہے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے عہد جاہلیت کی خامیاں دور کر دی اور تمہیں تکبر سے پاک کر دیا۔ انسانوں کے بس دو ہی گروہ ہیں، ایک نیک متقی جو اللہ کے نزدیک محترم ہے، دوسرا بدکار بدبخت جو اللہ کے نزدیک حقیر ہے، ورنہ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ اسی طرح آپ نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی کالے کو سرخ پر، نہ کسی سرخ کو کالے پر برتری حاصل ہے سوائے تقویٰ کے۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ کیا میں نے اللہ کا حکم تم تک پہنچا دیا؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا یا رسول اللہ، بے شک آپ نے پہنچا دیا۔ فرمایا جو یہاں موجود ہیں وہ یہ حکم ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں۔ اتنا اہم پیغام آپ نے دیا اور اتنی احسن طریقے سے تربیت فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا۔ لوگ اپنے باپ دادا پر فخر کرنے سے باز آ جائیں، ورنہ وہ اللہ کے نزدیک گوبر کے کالے کیڑے سے بھی زیادہ حقیر و ذلیل ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ روز محشر تم سے تمہارے حسب و نسب کے بارے میں باز پرس نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے زیادہ محترم وہ ہوگا جو زیادہ متقی ہوگا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مالوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے عملوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اس سے زیادہ واضح باتیں ہمیں کہیں نہیں ملتی جو قرآن پاک نے ہمارے لیے رکھ دی، جن سے ہم تربیت لے سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس تعلیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات کا اعجاز تھا کہ ایک ایسی امت معرض وجود میں آ گئی جن کے نزدیک عظمت و بزرگی کا معیار فقط تقوی اور پارسائی تھی، باقی تمام جھوٹے امتیازات مٹ گئے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم نے جو چھوٹے چھوٹے اپنے دلوں کے اندر بت خانے بنا رکھے ہیں تکبر اور غرور کے، اور اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھنے کی جو ہماری سوچ ہے، یہ ختم ہو اور ہم زیادہ سے زیادہ اپنے دل کو پاک کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں متقی بنتے ہوئے اس کی رضا کے پیکر بنیں۔